السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ کے 15 پارے ہو چکے ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آئندہ 15 بھی خیریت سے گزروا دے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان شہر الذکر. رمضان ذکر کا مہینہ. بندہ مومن اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتا. وہ ہر موقع پر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، خاص طور پر رمضان میں جب وہ روزے سے ہوتا ہے، کیونکہ روزہ رب کی یاد دلاتا رہتا ہے، تو اس کا دل اللہ کی طرف زیادہ مائل رہتا ہے. لہذا اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں شعوری طور پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے. قرآن مجید میں عقل رکھنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے. عبداللہ بن بصر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. اب ان پچھلے 15 پاروں میں آپ نے بہت سی باتیں پڑھ لی کہ یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، لمبی لسٹیں بن چکی. اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان گھبرا اٹھتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا، کیا یہ میں کر بھی سکوں گا یا نہیں. بہت نیچرل سی بات ہے. یعنی اسی قسم کی ایک کیفیت تھی ان صحابی پر، تو انہوں نے کہا کہ اسلام کے احکامات تو بہت ہیں، تو مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں اور بالکل نہ چھوڑوں. تو آپ نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر. یعنی اس میں کثرت سے ہم ذکر کرتے رہیں تو انشاءاللہ باقی کمی کوتاہی کا بھی کفارہ اور ازالہ ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی 100 برائیاں معاف ہوں گی، اور اس دن شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن اس سے زیادہ افضل عمل کوئی نہ لے آئے گا مگر وہ جس نے اس سے زیادہ بار یہی کچھ کہا. اور جس نے دن میں 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ وبحمدہ، تو اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی، خواہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو. تو خطائیں وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم ہر دم کرتے رہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے. تو ہمیں پھر کرنا کیا ہے کہ کوئی وقت ایسا نہ جائے کہ جب ہم اللہ کی یاد اختیار نہ کریں. یعنی ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے. پھر اسی طرح خصوصی اذکار جو ہیں جیسے صبح شام کے اذکار ہیں، پھر اسی طرح نماز کے بعد کے اذکار، ان کی پابندی کرنی ہے. گھر کے کام کاج کے دوران ذکر کرنا ہے، جیسے کھانا بنا رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، ڈسٹنگ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر جاری رکھیں. پھر اسی طرح ذکر میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تمام بھی شامل ہیں. کچھ اور تسبیحات بھی ہیں جیسے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. پھر درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. چلیے 3 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیے. چلیے شروع کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے.
لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے، مہمانی سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی. اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا، درست کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے اور پھر ایک آبادی میں جا کر اترے اور وہاں انہوں نے اپنا سفر شروع کیا، تعلیمی سفر، ایجوکیشنل ٹرپ. اور اس میں تعلیم کا انداز بہت ہی انوکھا تھا اور بہت ہی گہرا، جو عام طور پر ہمارے ہاں اختیار نہیں کیا جاتا، لیکن ایسا انداز بہت دیر پا اثرات چھوڑتا ہے انسان پر. خضر علیہ السلام نے جو کام کیے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ بہت شاکنگ نوعیت کے تھے، ان کے لیے بہت حیرت انگیز تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ استاد کو طالب علم کو ایک حیرت میں بھی مبتلا کرنا چاہیے اور اس کے اندر ایک طلب یا ایک کیوریوسٹی کریٹ کرنی چاہیے تاکہ وہ سیکھنے کا شوق اس کے اندر پورا پورا آ جائے. اچھی بھلی کشتی کو عیبدار بنانا، چھوٹے بچے کو ہلاک کر دینا اور جنہوں نے کھانا نہیں دیا ان کی دیوار بنا دینا، بظاہر ایسے کام ہیں جو صحیح نہیں لگتے. یعنی اگر عقل کی روح سے دیکھا جائے یا ہمارے دنیا کے صحیح اور غلط کے معیار سے دیکھا جائے تو یہ ٹھیک نہیں لگتے، لیکن حقیقت میں ان کے اندر بہت گہری مصلحت چھپی ہوئی تھی جو ایک عام نظر سے انسان کو نظر نہیں آ سکتی. دنیا میں بہت سے کام بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں جو ہمیں بہت غلط لگتے ہیں اور ظلم پر مبنی لگتے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ صحیح اور بہت مفید بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم کسی کو بیمار دیکھتے ہیں اور وہ بیماری اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی تکلیف کا باعث ہے، یا کوئی شخص بالکل بے ہوش پڑا کومے کی حالت میں اور اسے دنیا کی کسی چیز کی کوئی خبر نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص اس وقت بہت ہی ایک مظلومانہ حالت میں ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس حال میں اس کو رکھنا اس کے لیے کس قدر فائدہ مند ہے. اسی طرح ہم دنیا کے نظام میں بعض اوقات بہت خرابیاں اور بھی دیکھتے ہیں اور ان پر تبصرے کرتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس دنیا کو اس طرح نہیں کسی اور طرح ہونا چاہیے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے یہ دنیا بنائی ہے وہ زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے کہ کیا چیز بہتر ہے. آخرت میں جب انسان کی آنکھوں کے سامنے یہ مصلحت کے پردے اٹھیں گے تو اس وقت انسان یہی کہے گا کہ وہی ہونا چاہیے تھا جو ہوا، ہماری سوچ غلط تھی. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اپنے والدین کے کچھ فیصلوں کو اپنے حق میں بہت برا سمجھتے ہیں، بعض اوقات اپنے استادوں کی کچھ ججمنٹس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، یا بات ہوگا زندگی میں ایسے واقعات اور حادثات ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی چیز کا حصول چاہتے ہیں اور وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے. بہت سال کے بعد جا کر ہمیں عقل آتی ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ بہت ہی بہتر ہوا. اگر وہ چیز جو ہم چاہتے تھے ہمیں مل جاتی تو ہمارے لیے وہ فائدے کی نہ ہوتی. تو اس لیے انسان کو اپنے طور پر محنت کرتے رہنا چاہیے، اچھے کام کرتے رہنا چاہیے. اس کے بعد اگر چیزیں مرضی کے مطابق نہ ہو، ہمارے فیور میں نہ ہو، تو ان پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، انہیں ایکسپٹ کر لینا چاہیے. یہی مطلب ہے رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا کا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی مجھے رزق دیتا ہے، جو کچھ وہ مجھے دیتا ہے میں اس پہ راضی ہوں، اور جو وہ مجھ سے روک لیتا ہے میں اس پر بھی راضی ہوں. اس طرح ہر حال میں انسان خوش رہنا سیکھ جاتا ہے، ہر حال میں انسان اطمینان میں رہتا ہے. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوسری بار موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات میں انٹرپٹ کیا ان کے کام میں، تو کہا کہ اگر میں آپ سے اس کے بعد کچھ کہوں تو آپ مجھے ساتھ ہی نہ رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، اگر وہ یہ نہ کہتے تو ہمیں کچھ اور بھی سیکھنے کا موقع مل جاتا، کیونکہ اس کے بعد پھر وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں. لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی. اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا، اس دیوار کو اٹھا دیا.
موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، کیونکہ وہ خود ہی کہہ چکے تھے کہ اس کے بعد آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں. اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسا بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر تھا، یعنی اسے بڑے ہو کر کافر ہونا تھا. اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر پر مجبور کر دیتا، یعنی انہیں بہت زیادہ تنگ کر دیتا. تو بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ میری اولاد نہیں، اولاد ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نہیں دیتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ اس نیک انسان کے گھر اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہو گیا کہ جو اس کا بھی دین ایمان برباد کر دے اور اس کی آخرت کو برباد کر دے، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کی دعا کے باوجود اس کو بچہ نہ دیا جائے اور قیامت کے دن اس کا بہترین اجر اور صلہ اس کو عطا کر دیا جائے. اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے اس کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. اچھی اولاد کی دو خوبیاں انڈر لائن کر لیجئے: جو اخلاق میں بہتر ہو اور صلہ رحمی زیادہ کرتی ہو. یعنی سب سے زیادہ جو ہمیں اچھا اخلاق رکھنا چاہیے وہ کس کے ساتھ؟ اپنے والدین کے ساتھ. سب سے زیادہ پیار، محبت، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی بات کو سننا، بھاگ کے ان کے لیے کام کرنا، اس کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے والدین ہیں. اور سب سے زیادہ صلہ رحمی بھی ان کے ساتھ، کیونکہ یہ دو صفات قرآن مجید میں اچھی اولاد کی بتائی گئی ہیں. خیرا منہ زکاتن و اقرب رحمہ. زکات میں تزکیہ آتا ہے جس میں اخلاق اور نیکی اور پاکیزگی، یہ ساری چیزیں، یعنی والدین کو دھوکہ نہ دینا، اچھے کام کرنا اور پھر رحم کا معاملہ کرنا. یہ بتائیے کہ کل کس نے واقعی شعوری طور پر رب ارحمہما پڑھی ہے؟ الحمدللہ، ویری گڈ. اور اللہ کرے کہ یہ دعا جو آپ نے اپنے والدین کے لیے مانگی ہے وہ سب کے لیے قبول بھی ہو، کیونکہ والدین رحمت کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اگر ان پر رحمت ہو جائے تو ان کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے کتنے دکھ اٹھاتے ہیں. اگر اپنی امی کے بارے میں آپ سوچیں تو کتنی تکلیف دے کے انہوں نے آپ کو جنم دیا، اور بچپن سے لے کر اب تک انہوں نے کتنی بار آپ کے لیے کھانا پکایا. کچھ یاد ہے؟ گن سکتے ہیں؟ سوچیے آپ کی عمر مثلاً 20 سال ہے فار ایگزامپل، 20 سال کے کتنے دن بنے اور ایک دن کے کتنے کھانے، ان کو آپ کیلکولیٹ کریں. کتنی بار انہوں نے آپ کے لیے تکلیف اٹھائی، اور کچھ وقت تو ایسا تھا کہ انہوں نے آپ کو بٹھا کے کھلایا بھی، خود بعد میں کھایا اور پہلے آپ کو کھلایا. اسی طرح آپ کے والد آپ کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، ہر روز کام پر جاتے ہیں، اور بعض اوقات کتنے مشکل کام باپ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو کچھ وہ کما کر لاتے ہیں ہم کتنے بعض اوقات فضول خرچی میں اڑا دیتے ہیں، اس کی قدر ہی نہیں کرتے. تو نیک اولاد جو ہوتی ہے وہ والدین کی ہر حال میں قدردان ہوتی ہے، ان سے محبت کرتی، خواہ ان سے کبھی کبھی سختی کا بھی معاملہ سامنے آ جائے. یعنی امی ڈانٹ بھی دیتی، ابو بھی بعض اوقات سختی کر دیتے، لیکن اس کے باوجود اچھی اولاد جو ہے وہ ان کے ساتھ معاملہ بھی اچھا کرتی اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتی. اور اس دعا کو آپ نے زندگی بھر نہیں بھولنا، ہر روز. کیونکہ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کے لیے اچھا کرے گی، اور پھر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کریں گے، زندگی میں آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. جب کبھی کوئی مشکل پیش آئے، یاد رکھیے جب کبھی کوئی مشکل پیش آئے تو اس وقت ہمیشہ پلٹ کر ماں باپ کے لیے دعا کیجیے اور سوچئے کہ کہیں میں نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، کیونکہ والدین کے ساتھ زیادتی کا نقصان، بدلہ دنیا میں بھی انسان کو ملے گا. یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا آخرت میں ہی ملے گی، دنیا میں نہیں ملے گی، لیکن ماں باپ کو ستانے کی سزا دنیا میں بھی ملے گی. تو اس لیے جب تکلیف آئے، اس بات کو یاد رکھنا، بھولنا نہیں، جب کوئی تکلیف آئے تو یاد رکھیں کہیں امی ابو کو تو نہیں ستایا، اور اگر کچھ کیا تو ان سے معافی مانگ لیں، اور اگر وہ زندہ نہیں ہے تو ان کے لیے بخشش کی دعا کریں اور ان کے لیے رحمت کی دعا کریں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا.
اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ اگر نیک ہوتے ہیں تو ان کی نیکی کا فائدہ بھی دنیا میں پہنچتا ہے اولاد کو، اور وہ زندہ ہوں تب بھی، اور اگر وہ فوت ہو جائیں تب بھی ان کی نیکی کا بدلہ اولاد کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے. کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے تکلیف بھی اٹھاتے ہیں، تو جب وہ اچھا کریں گے تو اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں بہترین صلہ عطا فرمائے گا. اب آپ دیکھیں کہ باپ فوت ہو چکا ہے اور بچے یتیم ہیں. ابھی یتیم بچے آپ کو پتا ہے، نابالغ بچے، چھوٹے بچے، اور باپ نے ان کے لیے جو کچھ رکھا ہے اس کو کوئی اور لک آفٹر کرنے والا نہیں. کوئی بھی چور ڈاکو اس کو اٹھا سکتا ہے اس خزانے کو، اور وہ دیوار بارشوں سے اور موسم کے اثرات سے خراب ہو رہی ہے. تو کس طرح خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، وہ دیوار بنا دیتے ہیں دوبارہ اس پر، اس کو محفوظ کر دیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں کہ اس شہر والوں نے تو کھانا نہیں دیا ہمیں اور آپ ان کی دیوار بنا رہے ہیں. تو پھر سمجھ نہ آنے والی بات ہے نا. لیکن کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں کہ بعض اوقات ایک خیر ہم تک آ رہی ہوتی ہے ایک سبب کے ذریعے، وہ سبب ہم کو اچھا نہیں لگتا، ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں یا ہٹانا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہٹ جائے ہماری زندگی سے، لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیسی کیسی خیر پہنچا رہا ہوتا ہے. اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے. اس کو رحمت کہتے ہیں. ہم اللہ سے رحمت مانگتے ہیں نا، کیسے مانگتے ہیں؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. فوراً جب بھی چاہیں کہ اللہ آپ پر رحم کر دے، کوئی تکلیف ہو، سر درد ہو، بیماری ہو، کوئی مشکل آ رہی ہو، تو کہیں، اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ مجھ پہ رحم فرما. لیکن یہ دعا بہت ہی بہترین دعا ہے. یہ وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں مانگی تھی. ٹھیک، اللہ کی رحمت مانگی تھی. تو یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا. میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا. یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے تھے. پھر جب حقیقت سامنے آتی ہے تو انسان خود بھی شرمندہ ہوتا ہے کہ میں کتنا نادان ہوں، کتنا لا علم ہوں، کتنا جاہل ہوں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہیے میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. یہ ایک عادل بادشاہ کی کہانی ہے. انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا، یعنی اس کی حکومت مضبوط تھی اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے. اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا. یعنی کہ اس کا شیڈ پانی کا کالا تھا. یعنی پانی کا اپنا تو کوئی رنگ نہیں ہوتا، پانی کا رنگ کون سا بن جاتا ہے؟ جب صاف شفاف دن ہو تو پانی نیلا نظر آتا ہے، اور جب اندھیرا ہو رہا ہو تو کیسا نظر آتا ہے؟ کالا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو بہرحال وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچ گیا کہ جہاں دن ڈوب رہا تھا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. یعنی تمہارے پاس اقتدار ہے، پاور ہے، تم جو چاہو ان کے ساتھ کرو. لیکن کیسے تھے ذوالقرنین؟ انہوں نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے. یعنی ہر ایک کو سزا نہیں دیں گے، صرف ظلم کرنے والے کو. کیونکہ جب انسان کے پاس پاور آتی ہے تو اس کی بعض اوقات عقل چل جاتی ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ اس کے اوپر نگران ہے اور اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے. تو وہ اقتدار کے نشے میں، حکومت کے نشے میں بعض اوقات لوگوں پہ ظلم ڈھانے لگتا ہے. تو ذوالقرنین نے کہا کہ نہیں، جو صرف ظلم کرے گا میں اس کو سزا دوں گا. پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت سزا دے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظلم کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی، جیسے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی سزا. اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. تو نیکی کا بدلہ اچھا دیں گے. پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا. ذوالقرنین ایسا بادشاہ تھا جس کو اللہ نے بہت وسائل دے رکھے تھے، اور وہ ان وسائل کو پا کر عیش و عشرت کا شکار نہیں ہوا تھا، بلکہ اسے بندگان خدا کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کرتا. یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا ہم اسے جانتے تھے. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یعنی کہیں آرام سے چین سے بیٹھا نہیں،
مشرق اور مغرب اور پھر ایک اور طرف، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی، بالکل اجنبی لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے، یعنی مضبوط وال بنا دے. اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، مجھے تم سے کوئی ٹیکس نہیں چاہیے. اس سے کیا پتا چلتا ہے ذوالقرنین کی نیکی کا، کہ وہ مال جمع کرنے کے لیے نہیں گیا تھا بلکہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. ایک اچھے بادشاہ اور ایک اچھے اقتدار کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے بٹورتے نہیں ہیں کچھ، بلکہ وہ اس لیے محنت اور کام کرتے ہیں کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. اور یہی خوبی تھی ذوالقرنین کی. تو اس نے کہا تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا. کیسی زبردست ٹیکنالوجی تھی اس کے پاس، یعنی خدا کا خوف بھی تھا اور دنیا کے اعتبار سے بھی بہت مضبوط تھا. ایسا ہی ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، دین اور دنیا دونوں میں اسٹرانگ ہونا چاہیے. مثلا آپ کے پاس دین کا علم بھی ہو تاکہ آپ کی آخرت خراب نہ ہو، اور آپ کے پاس دنیا کا علم بھی ہو تاکہ آپ دنیا میں دھوکہ نہ کھائیں اور ایک اچھی زندگی بسر کر سکیں. یعنی مسلمان ایسی زندگی بسر نہیں کرتا کہ جس میں نہ کوئی سیکھے، نہ پڑھے، نہ لکھے اور بیکار میں ادھر ادھر وقت ضائع کر دے. اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا. آپ دیکھیے تانبا پگھلانا، آپ بھلا اپنے گھر میں لوہا پگھلانے کی کوشش کریں، یا جو کھانا جس پاٹ میں پکاتے ہیں بھلا کبھی وہ پگھلا؟ وہ کبھی نہیں پگھلا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ معمولی آگ نہیں تھی، وہ آگ زبردست قسم کی تھی اور کسی خاص قسم کی تھی جس پر وہ دھاتیں پگھل گئیں اور ان کا ٹیمپریچر بھی زیادہ تھا. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا، سوراخ کرنا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے. سبحان اللہ، اتنا کچھ کر کے، اتنی زبردست ترقی، اتنا دین اور دنیا سب کچھ ہوتے ہوئے اتنا بڑا بند بنا کے کہ جسے کوئی عام انسان سوچ ہی نہیں سکتا، کہتے کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، میرے رب نے مجھے توفیق دی، یہ میرا کمال نہیں. اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ انسان کتنی بھی بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر لے، ہمیشہ اپنے رب کی تعریف کرے. مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا. یعنی میں نے تو دیوار بنائی ہے، اللہ اس کو آرام سے ڈھا سکتا ہے، اور میرے رب کا وعدہ بالکل برحق ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج اپنے مقرر وقت پر نکل آئیں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج دیوار میں روزانہ سوراخ کرتے ہیں، یعنی اب بھی کرتے ہیں. جب اتنا سوراخ کر لیتے ہیں جس سے سورج کی شعاعیں دیکھ سکیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ اب واپس لوٹ چلو، کل تم اسے گرا دو گے. لیکن اگلے دن وہ واپس آتے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی. یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک وہ اپنی اس مدت کو نہیں پہنچ جاتے جو اللہ نے مقرر کی ہے. یعنی جب اللہ چاہے گا، یعنی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، جب اللہ چاہے گا تو یاجوج ماجوج اس دیوار کو ڈھا سکیں گے، اور جب اللہ کا ارادہ ہوگا کہ اب ان کو لوگوں پر مسلط کیا جائے تو وہ اس میں سوراخ کریں گے. جب سوراخ اتنا کر چکیں گے کہ سورج کی شعاعیں دیکھ سکیں تو ان کا سردار کہے گا اب واپس چلو، کل انشاءاللہ تم اس کو گرا دو گے. اب آخری مرتبہ سردار انشاءاللہ کہے گا. چنانچہ جب اگلے دن واپس آئیں گے تو دیوار اسی حالت پر ہوگی جس پر وہ اسے چھوڑ کر گئے ہوں گے، اور وہ اسے گرا کر لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے. وہ پانی کے چشموں سے پانی چوس کر ختم کر دیں گے، دنیا سے پانی ختم ہو جائے گا. لوگ ان کے خوف سے اپنے اپنے قلعوں میں بند ہو جائیں گے. پھر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر لوٹیں گے، اور اس سے وہ سمجھیں گے کہ وہ زمین والوں پہ بھی چھا گئے اور آسمان والوں پر بھی چھا گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں گدی کے پاس ایک کیڑا مسلط کرے گا، یعنی پیچھے، جو ان کی موت کا سبب بنے گا. یعنی وہ سب کے لیے مصیبت کا سبب ہے لیکن ان کی موت کا سبب چھوٹا سا کیڑا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدہد سے بھی بڑے بڑے کام لے لیتا ہے. چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے بھی بڑے بڑے بادشاہوں کی موت کا سبب بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی چیز حقیر نہیں، بیکار نہیں، چھوٹی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان کے گوشت اور خون سے زمین کے کیڑے مکوڑے اور جانور خوب سیراب ہو کر انتہائی صحت مند ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے
اور ایسی چیزیں ہم دیکھنے سے پہلے ہی دنیا سے جا چکے ہوں، کیونکہ بہت فتنوں کا اور بہت آزمائشوں کا وقت ہوگا. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونک دیا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. یعنی جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب فوت ہو جائیں گے، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. سب اپنی اپنی قبروں سے نکل کر دوڑ رہے ہوں گے. اب کیا ہوگا؟ کوئی مشرق سے اٹھے گا، کوئی مغرب سے اٹھے گا، اور سب کو ادھر سے فوج آ رہی ہے، کوئی ادھر سے لوگ اٹھ رہے ہیں، اور ایک تہہ نہیں، تہوں کی تہیں زمین سے لوگ نکل رہے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہوں گے. بہت زبردست بھیڑ، ایسی بھیڑ جو آج تک کبھی کسی نے دیکھی نہ ہوگی. اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے. تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کی بات نہیں سنتے، اس کی طرف سے اندھے بہرے ہیں. تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لے؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ یعنی اعمال کے اعتبار سے کون سب سے زیادہ پیچھے رہنے والے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو کے رہ گئی. صرف دنیا دنیا، اٹھتے ہیں تو دنیا کی یاد، سوتے ہیں تو دنیا کے غم ساتھ لے کے سوتے ہیں، اور سارا دن صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے دوڑتے گزر جاتا ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، انہیں اپنی غلطی کا بھی احساس نہیں ہوا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے. یعنی جو لوگ صرف دنیا کے لیے کوششیں کرتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے کوئی اجر نہ ہوگا، کوئی موقع نہ ہوگا کہ وہ اپنے رب کو راضی کر سکیں. ان کا قصور کیا تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کی نظر میں دنیا کی کامیابی بڑی کامیابی تھی، لہٰذا وہ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر دنیا کے لیے دوڑتے رہے. جب انہیں سمجھایا بھی گیا کہ یہ حرام کام ہے، غلط کام ہے، مت کرو، تو انہوں نے سمجھ کر نہیں دیا، کیونکہ انہوں نے کیا سوچا کہ اس سے ہم دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے، اور انہیں یقین نہیں تھا کہ وہ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. سوچئے ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ آنکھیں بند کر کے اس بات پر غور کریں کہ ایک وقت ہوگا آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، جب بیچ میں کوئی بھی انٹرپریٹر نہیں ہوگا اور سامنے آگ جل رہی ہوگی، اور اس وقت انسان پوری طرح رب کے کنٹرول میں. رب کے کنٹرول میں تو ہر وقت ہے، لیکن اس وقت اس کا انجام رب کے پاس ہوگا. وہ چاہے تو بخش دے، چاہے تو چھوڑ دے. تو سوچئے اس وقت ہم کیا چاہیں گے اپنے لیے کہ رب ہمیں بخش دے. اس کے لیے ہمیں آج کچھ کرنا ہے. آج کیا کرنا چاہیے پھر ہمیں؟ کہ ہم وہ کام کریں جن سے رب ہمیں بخش دے. اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہیں دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن ایک بہت بھاری بھرکم موٹا تازہ شخص آئے گا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وزن نہ رکھتا ہوگا. اس کی کوئی وقت ویلیو نہیں ہوگی. یعنی دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑی سے بڑی پرسنالٹی اللہ کے ہاں مچھر کے پر برابر بھی نہیں. اور فرمایا کہ یہ آیت پڑھو، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کو ہم کوئی ویٹ نہیں دیں گے. تو اگر ہم ساری دنیا میں بھی مشہور ہو جائیں اور ہماری بہت عزت ہو جائے اور بہت سے ہمارے چاہنے والے پیدا ہو جائیں، لیکن اگر اللہ کی نظر میں ہمارا کوئی مقام نہیں تو کچھ بھی فائدہ نہیں. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے. اس کے برعکس بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس جگہ سے نکل کر جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا. لوگ کہتے ہیں جنت میں جا کے بور ہو جائیں گے پھر رہنا ہی پڑے گا. نہیں، جو جنت میں جائے گا وہ نکلنا ہی نہیں چاہے گا.
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کافی نہ ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، یعنی جو سمجھتا ہو کہ رب کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا الہ نہ بنائے، معبود نہ بنائے، ہر کام سب سے زیادہ اپنے رب کی پسند کا ہی کرے۔